اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے قضا نماز۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، قضا نماز اس کو کہتے ہیں جو وقت گزر جانے کے بعد پڑھی جائے۔ انسان کو چاہیے کہ واجب نمازوں کو ان کے وقت کے اندر ادا کرے، اور اگر بغیر کسی عذر یا پریشانی کے اس کی نماز قضا ہو جائے تو وہ گناہ گار ہوگا، لہٰذا وہ توبہ کرے اور اس کی قضا بجا لائے۔ دو موقع پر نماز کی قضا واجب ہے۔ ایک ہے کہ واجب نماز کو اس کے وقت میں نہ پڑھا ہو، دوسرے ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد معلوم ہو کہ جو نماز پڑھی تھی وہ باطل ہے۔ قضا نماز پڑھنے میں ٹال مٹول اور لاپرواہی صحیح نہیں ہے، البتہ فوراً بجا لانا بھی واجب نہیں ہے۔ قضا نمازوں کے سلسلے میں انسان کی ذمہ داری یہ ہے، اگر معلوم ہو کہ اس کے ذمے کوئی قضا نماز نہیں ہے تو کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اگر شک ہو کہ کوئی نماز قضا ہے یا نہیں تو بھی کچھ واجب نہیں ہے۔ گمان ہو کہ کوئی قضا نماز ہے، احتیاطاً اس کی قضا بجا لانا مستحب ہے۔ قضا نماز کا علم ہے لیکن ان کی تعداد مشکوک ہے، معلوم نہیں ہے۔ مثلاً شک ہے کہ 4 نمازیں تھیں یا 5، تو کم پر عمل کرنا کافی ہے۔ اگر پہلے تعداد کا علم تھا لیکن فی الوقت بھول گیا تو بھی یہی صورتحال ہے، یعنی کم پر عمل کرنا کافی ہے۔ اگر تعداد کا علم ہو تو ان سب کی قضا واجب ہے۔ یومیہ نمازوں کی قضا میں ترتیب کی شرط نہیں ہے، مثلاً اس طریقے سے کہ کسی نے ایک دن نماز عصر قضا کی اور دوسرے دن نماز ظہر، تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے عصر پڑھے یا پھر ظہر۔ یہاں پر آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں ترتیب ہے، مثلاً ظہر اور عصر، اگر دونوں ایک ہی دن کی قضا ہیں تو ایسی صورت میں ترتیب کا لحاظ ضروری ہے۔ ساتھ ہی خود یومیہ نمازوں میں بھی اگر ترتیب کا لحاظ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ قضا نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، چاہے امام جماعت کی نماز ادا ہو یا قضا۔ اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ امام اور ماموم کی نمازیں ایک ہوں، مثلاً ماموم نماز صبح کو امام کی ظہر یا عصر کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کی حالت سفر میں وہ نماز جسے قصر پڑھنا تھا، ظہر عصر یا عشاء قضا ہو جائے، اسے 2 رکعتی یعنی قصر ہی پڑھنا ہوگی، چاہے وطن میں ہی کیوں نہ ادا کرے۔ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، چاہے قضا روزہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر وطن میں قضا شدہ نمازوں کو حالت سفر میں پڑھنا چاہے تو قصر نہ ہوگی بلکہ مکمل پڑھے گا۔ قضا نمازوں کا کوئی معین وقت نہیں ہے بلکہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہیں، مثلاً نماز صبح کو رات میں پڑھ سکتا ہے۔ والدین کی قضا نمازیں، کسی انسان کی زندگی میں اس کی قضا نماز کو دوسرا شخص نہیں پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ انسان نماز پڑھنے سے عاجز ہی کیوں نہ ہو۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی قضا نماز اور روزوں کی ادائیگی بڑے بیٹے پر واجب ہے، اور احتیاط مستحب ہے کہ اگر ماں کی طرف سے بھی نماز و روزے قضا ہیں تو ان کو بجا لائے۔ یہاں پر آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں یا باپ دونوں کی قضا واجب ہے۔ والدین کی قضا نمازوں کے سلسلے میں بڑے بیٹے کی ذمہ داریاں: نمبر 1، جبکہ قضا ہونے کا علم ہو، ان کی تعداد کو بھی جانتا ہو تو انہیں بجا لائے۔ تعداد کا علم نہ ہو تو کمتر پر عمل کافی ہے۔ شک ہے کہ اس نے انجام دیا ہے یا نہیں، احتیاط واجب کی بنا پر ان کی قضا کرے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ ان کی قضا کرے۔ اس کے علاوہ شک ہو کہ باپ کے ذمے کوئی قضا نماز تھی یا نہیں، اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ اگر بیٹا ماں یا باپ کی قضا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی تکلیف پر عمل کرے، مثلا اگر صبح، مغرب یا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو بآواز بلند پڑھے، چاہے ماں کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ اگر بڑا بیٹا باپ کی قضا نمازیں ادا کرنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے تو باپ کی نماز اور روزوں کی قضا دوسرے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، وہ نمازیں جن کی ادائیگی نہیں ہو سکی ہے یا وہ باطل تھیں تو ان کی قضا واجب ہے۔ اگر معلوم نہ ہو کہ کوئی نماز قضا ہے یا نہیں تو کچھ واجب نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو کہ قضا نماز ہے لیکن ان کی تعداد معلوم نہ ہو تو جتنی مقدار کے سلسلے میں یقین ہو کہ اس سے کم نہیں ہے تو اسی پر عمل کرنا کافی ہے۔
قضا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ قضا نماز کسی بھی وقت کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی نماز اور روزوں کی قضا بڑے بیٹے پر واجب ہے۔ اگر بیٹے کو معلوم ہی نہ ہو کہ باپ کے ذمہ کوئی قضا نماز تھی یا نہیں تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کی اولاد میں کوئی بیٹا ہی نہ ہو یا وہ باپ کی نماز ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کی تکلیف کسی اور پر عائد نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔